لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم. وقال تعالى في شأن حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على آل محمد وعلى آل محمد. برادران السلام، اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے یہ مہینہ نبی مکرم رحمت دو عالم سیدنا و مولانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا مہینہ ہے۔ پچھلے جمعہ کو ہم نے یوم میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منائی، تو اس ماہ کی مناسبت سے انشاءاللہ تعالی ہم آج کے اس جمعہ میں رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک شان جس میں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام منفرد ہیں، وہ ہے شان رحمت للعالمین۔ اس حوالے سے کچھ باتیں آپ کے سامنے بیان کرنے کے ساتھ ساتھ بحیثیت امت رحمت للعالمین ہونے کی ہماری ذمہ داریاں کیا ہے، اس حوالے سے بھی چند باتیں آپ کے گوشے گزار کریں گے۔ تو آئیے سب سے پہلے رحمت للعالمین کا مفہوم کیا ہے اس کو سمجھ لیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ اس کا عام فہم ترجمہ ہے: اور ہم نے آپ کو تمام عالموں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اللہ تعالیٰ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شان یہ بیان فرما رہا ہے کہ آپ رحمت للعالمین ہیں۔ آیت پاک میں ارشاد ہو رہا ہے: وما ارسلناک، اور نہیں بھیجا ہم نے آپ کو، الا سوائے اس کے، رحمت للعالمین، عالمین کے لیے رحمت۔ تو اس آیت پاک میں یہ بات بتلائی جا رہی ہے کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو کس نے بھیجا؟ اللہ نے بھیجا۔ وما ارسلناک، اور فرمایا کس شان کے ساتھ بھیجا؟ رحمت للعالمین کی شان کے ساتھ، تمام عالموں کے لیے رحمت۔ تو یہ جو رحمت للعالمین ہے، دو الفاظ سے مل کر کے بنا ہے، ایک ہے لفظ رحمت، دوسرے ہے عالمین۔ تو رحمت کہتے ہیں جب اس کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کی جائے تو اپنی مخلوق پر مہربان ہونے کو، اور جب کسی مخلوق کی طرف لفظ رحمت کی نسبت کی جائے تو اس کے معنی ہوتے ہیں نرم دل، شفیق، مہربان اور خیر خواہ ہونے کو۔ اور عالمین جمع ہے عالم کی، اور عالم کہتے ہیں اللہ کے علاوہ ہر ایک شے کو۔ اللہ تعالیٰ عالم میں داخل نہیں ہے، اللہ کے علاوہ ہر شے عالم میں داخل ہے۔ تو اس میں انبیاء و رسول بھی آ گئے، جنات بھی آ گئے، انسان بھی آ گئے، اور دیگر ساری مخلوقات بھی عالم میں آتی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے آپ کو تمام عالم کے لیے نہیں، عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ تو عالمین جمع ہے لفظ عالم کی۔ تو عالمین کتنے ہیں؟ عالم کی جمع ہے نا، تو جمع کہتے ہیں دو سے زیادہ کو، تین کے بعد سے عربی زبان میں جمع شمار کیا جاتا ہے، کیونکہ عربی زبان کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں دو کے لیے بھی ایک صیغہ ہے جس کو انگریزی میں ڈیول کہتے ہیں۔ تو عالمین کتنے ہیں؟ تو احادیث میں آیا ہے، بعض تفاسیر میں آیا ہے، جہاں بھی عالمین کی تفسیر علماء نے بیان کی ہے، بعض کہتے ہیں 70,000 عالم ہیں۔ اور حقیقت تو یہ ہے کہ یہ 70,000 بھی زیادتی بتانے کے لیے ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا 100 بار آ کے گیا میں آپ کے پاس، تو کوئی بھی 100 بار جاتا گیا کسی کے پاس، زیادتی بتانے کے لیے کہا جاتا ہے۔ تو وہ زیادتی کس حد تک ہے؟ 70,000 ہے یا 70 لاکھ ہے، اللہ بہتر جانے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے آپ کو تمام عالموں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ قرآن مجید جب ہم پڑھتے ہیں تو اس میں پہلا سورہ ہے سورہ فاتحہ، اور اس سورہ کی پہلی آیت ہے الحمدللہ رب العالمین۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو رب العالمین ہے، تمام عالموں کا پروردگار۔ تو وہاں بھی عالمین کا لفظ آیا، اور یہاں رحمت للعالمین میں بھی عالمین کا لفظ آیا۔ تو اب غور کیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ رب العالمین ہے، تمام عالموں کا رب ہے، اس کی ربوبیت ہر ایک ذرے ذرے کے لیے ہے، کوئی ذرہ اس کی ربوبیت کے فیض سے خالی نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے
اپنے حبیب پاک کی بھی جب شان بیان فرمائی تو حضور کو فرمایا کہ آپ رحمت للعالمین ہیں، میں تمام عالموں کا رب ہوں، تو جتنے عالموں کا میں رب ہوں آپ اتنے عالموں کے لیے رحمت ہیں۔ یہ شان ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ تو عزیزان گرامی، یہ شان جو رحمت للعالمینی ہے اس کی کیا وسعت ہے، کیا عظمت ہے، ہم جیسے کم علم بے مایہ بندوں سے کیا بیان ہو سکے گی۔ اللہ تعالیٰ نے جن کو توفیق بخشی انہوں نے اس حوالے سے بہت کچھ کہا، سنا، لکھا ہے۔ تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ عالمین میں جو ذرہ ذرہ آتا ہے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سب کے لیے رحمت ہے۔ قرآن مجید میں اور بھی کئی مقامات پر رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے۔ ایک مقام پر ارشاد ہو رہا ہے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ انفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ کیا ارشاد ہو رہا ہے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ، کہ یہ اللہ ہی کی رحمت ہے کہ جس کے سبب آپ ان پر نرم ہیں۔ لین کہتے ہیں نرم ہونے کو، تو لینتا کے معنی آپ ان پر نرم ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ کا مخلوقات پر یا انسانوں پر یا جو آپ کے ساتھ رہتے ہیں اس میں کافر بھی ہیں، منافق بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں، نرم ہونا یہ اللہ کی رحمت کی وجہ سے۔ کیوں؟ آپ خود سراپا رحمت ہیں، تو اس کی وجہ سے کیا ہے لنتا لہم، آپ ان پر نرم ہیں۔ ولو کنت فظا غلیظ القلب، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر آپ ہوتے ان پر بد زبان، ولو کنت فظا، فظا کہتے ہیں بد زبان ہونے کا، بدخو، برے طریقے سے جھڑک کر کسی سے گفتگو کرنے کا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اگر آپ فظا ہوتے اور غلیظ القلب ہوتے، غلیظ القلب کے معنی غلیظ بولے تو ہماری زبان میں جو معنی لیتے ہیں وہ معنی عربی میں نہیں ہوتے غلیظ کے۔ غلیظ بولتے ہمارے پاس گندی چیز کے معنی ہوتے ہیں نا، عربی میں غلیظ کہتے ہیں کوئی گاڑی چیز کو، سخت چیز کو۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اگر آپ غلیظ قلب ہوتے، یعنی اگر آپ دل کے سخت ہوتے، دل اگر آپ کا سخت ہوتا جو نہیں ہے، کیوں آپ رحمت للعالمین کیسے آپ کا دل سخت ہو سکتا ہے؟ آپ رحمت للعالمین کیسے آپ ان سے بد زبانی سے بات کر سکتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ کی رحمت کی وجہ سے آپ ان پر کیا ہیں نرم ہیں۔ اگر آپ ترشرو ہوتے، بد زبان ہوتے، سخت دل ہوتے، انفضوا من حولک، تو نتیجہ کیا ہوتا؟ یہ بھاگ جاتے آپ کے پاس سے دور ہو جاتے، آپ کے پاس سے ہٹ جاتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فاعف عنہم، اے محبوب معاف کرتے رہیے نا، واستغفر لہم، اور ان کے لیے دعائے مغفرت فرماتے رہیے، وشاورہم فی الامر، اور کیا کیجئے ان سے مشورہ کیجئے تمام بڑے بڑے امور میں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کی کیا عظیم شان بیان فرما رہے ہیں، ان کی رحمت کا کیسے تذکرہ فرما رہے ہیں۔ اور ایک مقام پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اللہ کیا کرے گا ان کو عذاب دے کے جبکہ آپ ان میں موجود ہیں۔ یعنی اللہ کی جو سراپا رحمت ہے وہ جب ان میں موجود ہے تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اللہ ان پہ عذاب نہیں فرمائے گا۔ یعنی جو عذاب ماضی میں سابقہ امتوں پر انبیاء کی نافرمانی، بے ادبی، گستاخی، کفر و شرک کی وجہ سے کیا جاتا تھا، گو کہ وہ سب بھی یہ کر رہے ہیں، لیکن ہم ان پر تو عذاب بھیج دیے اور ان میں کئیوں کو ہلاک کر دیے، لیکن آپ کی موجودگی کی وجہ سے ہم ان پر جو آپ کے امت ہے نا قیامت تک عذاب نہیں بھیجیں گے۔ اور ایک مقام پر فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ کیا ارشاد ہو رہا ہے؟ لقد جاءکم، یقیناً آئے تمہارے پاس رسول، ایک ایسے رسول جو عظمت والے، شان والے۔ لقد جاءکم رسول، ایسی شان کے رسول ہے، عزیز علیہ ما عنتم، تم مشقت میں پڑتے ہو، تکلیف ان کو ہوتی ہے، عزیز علیہ ما عنتم، تم پر کوئی تکلیف، کوئی مصیبت، کوئی پریشانی آتی ہے، بہار گرا ان کو ہوتا ہے، اس کی تکلیف وہ محسوس کرتے ہیں۔ جیسے آپ دنیا میں دیکھو شفقت و محبت کی مثال ماں باپ کے اور اولاد کے رشتے سے دی جاتی ہے نا، کہ ماں مہربان ہوتی ہے، اور مہربانی کی مثال خود اللہ نے ماں کی اپنی رحمت سے دی ہے کہ ماں 70 ماؤں سے زیادہ اس کی رحمت ہے، اللہ کی مہربان ہے اپنے بندوں پر۔ تو سب سے زیادہ رحمت اور شفقت کی مثال دی جاتی ہے ماں باپ کی شفقت اور رحمت جو اولاد پر۔ وہ آپ ہم دیکھتے ہیں دنیا میں کہ جب اولاد بیمار ہوتی ہے، جب اولاد جو ہے کوئی تکلیف میں، پریشانی میں مبتلا ہوتی ہے، تو کیسے ماں باپ کا دل تڑپ جاتا ہے۔ باپ ہوتا ہے لیے پھرتا ہے دواخانوں کو، ماں ہوتی ہے سینے سے لگائے رہتی ہے، بچے سوتے نہیں ہیں، تڑپتی ہے، جب تک وہ سوئے نہیں سوتی نہیں ہے، ان کو کھلانے تک کھاتی نہیں ہے۔ سب مناظر روزمرہ کی زندگی میں آپ ہم دیکھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ ایک ایسے رسول تم پر آئے، تم میں تشریف لائے کہ تکلیف تم کو ہوتی ہے، پریشانی ان کو ہوتی ہے۔ اور اس کی مثال میں نے دی نا کہ تکلیف اولاد کو ہوتی ہے، ماں پریشان ہوتی ہے، باپ پریشان ہوتا ہے، تو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امتیوں پر ان کی ماؤں سے زیادہ مہربان۔
تو امتیوں کو جب کوئی تکلیف ہوتی ہے، امتی کوئی نافرمانی کر رہا ہے، تو حضور پسند کیوں نہیں فرماتے؟ اس لیے کہ وہ نافرمانی اس کو سزا دلائے گی، وہ اللہ کے حکم کی خلاف ورزی اس کو عذاب میں مبتلا کرے گی۔ تو میرے آقا ایسے شفیق ہیں اپنی امتیوں پر، حضور چاہتے ہیں کہ وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم میں زندگی گزار کر اللہ کی رحمتوں کو پالیں۔ تو فرمایا عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین، مومنوں کے لیے حرص کرنے والے ہیں۔ حریص کا لفظ آپ سنتے ہیں نا روزمرہ کی زندگی میں، بہت حرص کر رہے ہیں، حرص کر رہے ہیں، حرص کرنے والے کو کہتے ہیں حریص۔ تو یہاں جو معنی ہے حرص کے، وہ معنی نہیں ہے جو خراب معنی میں لیے جاتے ہیں، ارے بہت حریص ہے، بھائی پیسے کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، دولت کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، چیزوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ یہاں محمود اچھے معنی میں، کیونکہ اس کی نسبت جس ذات پاک کی طرف کی جا رہی ہے وہاں صرف اچھے معنی لیے جا سکتے ہیں۔ تو فرمایا حریص علیکم بالمؤمنین، مومنوں کے لیے حرص کرنے والے ہیں اللہ کے حضور میں، کہ اللہ زیادہ سے زیادہ ان کو نعمتیں عطا فرما، زیادہ سے زیادہ درجات کی بلندی عطا فرما، زیادہ سے زیادہ خیر عطا فرما۔ اس بات کی اس بات سے حضور کی دعائیں دیکھو اپنی امت کے لیے جو حضور نے کی ہیں، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بد دعاؤں سے رک جانا، اس کے باوجود کہ آپ کے زمانے کے کفار نے آپ کو بے تحاشا ایذائیں پہنچائی، یہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہربانی ہے۔ حرص کرنے والے ہیں ایمان والوں پر۔ اور دو صفات اللہ نے بیان فرمایا، رؤوف الرحیم۔ رؤوف کے معنی ہوتے ہیں بہت مہربانی کرنے والا، رحیم اور رؤوف دونوں ہم معنی الفاظ ہے، تھوڑا سا فرق ہے اس میں، اس کی تفصیل تشریح علماء نے بہت کچھ لکھی ہے، موضوع نہیں ہے کہ میں تفصیل میں جاؤں۔ تو مختصر یہ کہ مہربان اور رحم فرمانے والے ہیں، جبکہ آپ دیکھو قرآن مجید میں احادیث میں اللہ تعالیٰ کے بھی دو اسماء یہ آئے ہیں، الرؤوف الرحیم۔ اب فرق صرف اتنا ہے، علماء کہتے ہیں اللہ کے نام کے ساتھ الف لام آتا ہے، اور کوئی مخلوق میں کسی کو اگر رؤوف کہنا چاہے تو الف لام کے بغیر کہے گا رؤوف، لیکن اللہ نے کسی کو نہیں فرمایا سوائے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ آپ رؤوف الرحیم۔ تو یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ فرمانے فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لکنتم من الخاسرین۔ دیکھو اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی تو تم نقصان اٹھانے والوں میں ہو جاتے۔ تو اس آیت پاک میں جو رحمت کا لفظ آیا ہے، مفسرین کہتے ہیں کہ اس سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اللہ کا فضل اور رحمت دونوں سے بھی مراد حضور ہے، کہ اللہ کا فضل ہوا جو اللہ نے اپنے محبوب کو ہمارے بیچ میں بھیج دیا۔ اس واسطے قرآن میں فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ نے مومنوں پر احسان کیا، اذ بعث فیہم رسولا، جب اپنا رسول ان میں بھیجا۔ تو یہ تو چند آیات ہیں جو میں آپ کے سامنے تبرکن بیان کیا، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا بیان۔ اسی طرح حدیث شریف میں آیا ہے کہ جب کفار نے حضور کو ایذائیں پہنچائی مکہ مکرمہ میں تو 13 سال تک، پھر مدینہ طیبہ میں بھی آ کر کے جنگیں کی، جنگ بدر ہوئی، جنگ احد ہوئی۔ جنگ احد میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید کر دیے گئے۔ سارے کافر چاہتے تھے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ شہید کر دیں، اللہ نے اپنے محبوب کو بچا لیا، لیکن حضور کو سب غزن پہنچی، دندان مبارک شہید ہوئے۔ لوہے کی ٹوپی کے دو جو ہے ذرے دھس گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر، اور کفار نے جنگ میں گڑھے کھود کے رکھ دیے تھے، اس کو چھپا دیا تھا، حضور اس میں گر گئے، زخمی ہو گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خون سے سارا جسم لہولہان ہو گیا، خون رک نہیں رہا تھا۔ بڑی تفصیل واقعات کی اللہ توفیق دے تو سیرت کی کتابیں اٹھا کر پڑھو، آپ کو پتہ چلے گا کہ ہم جس مزے سے اس دین کے اوپر عمل کر رہے ہیں، جمعے میں آ رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں، مقدس راتیں، مقدس دن، مقدس اعمال، پاکیزہ زندگی ہم کو نصیب ہوئی، یا ایسے ہی ہم تک نہیں پہنچی۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، صحابہ کرام، اہل بیت نے اس کے لیے بڑی بڑی تکالیف اور مصیبتیں برداشت کی ہیں، اپنے خون سے اسلام کے دف کو انہوں نے سینچا ہے۔ تو جب جا کر کے آج یہ صحیح سالم حالت میں ہمارے پاس موجود ہے، تو ہماری ذمہ داری ہے اس کو آگے بڑھانا۔ تو مختصر یہ کہ ایسی اذیتیں حضور کو دی گئیں کہ اللہ اکبر، اللہ کی پناہ۔ حضور اس واسطے فرمائے سارے انبیاء کو جتنی تکالیف پہنچائے گی، تنہا مجھے اتنی تکالیف دی گئی۔ تو ویسے وقت میں صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ، یہ بدبخت آپ کے ساتھ ایسا سلوک کیا، بد دعا فرما دیجیے ان کے لیے۔ اور انبیاء نے کی ہیں بد دعائیں، اور ان کی قومیں ہلاک و برباد کر دی گئی۔ ویسے وقت میں بھی میرے سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا دعا کی آپ کو معلوم؟ اے اللہ ان کو ہدایت عطا فرما، یہ اپنے نبی کو نہیں پہچانتے، اے اللہ ان کو ہدایت دے۔ ایسے میرے آقا رحمت فرمانے والے، ایسے شفقت اور مہربانی فرمانے والے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ میں لعنت کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا گیا ہوں۔ لعنت رحمت سے دوری کو کہتے ہیں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا؟ میں لعنت کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا گیا ہوں، میں تو رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ اسی طرح آپ دیکھیے حدیث شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انا رحمت مہدات۔ اس کے معنی کیا ہے؟ میں، رحمت کے معنی تو سب جانتے ہیں، مہدات کے معنی ہوتے ہیں اللہ کی طرف سے ہدیہ، میں رحمت کا ہدیہ ہوں انسانیت کے لیے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ اور طائف کا وہ واقعہ یاد کرو آپ، طائف مکہ مکرمہ سے 100-150 کلومیٹر پر ایک زرخیز مقام ہے، وہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعوت و تبلیغ کے لیے تشریف لے گئے، تو ان بدبختوں نے حضور کو بہت سخت ایذائیں پہنچائی، حضور پر پتھر برسائے، لہولہان کر دیا۔ واقعات کی تفصیل بیان کرنا میرا مقصود نہیں ہے، اشارہ بھی اس واسطے دیتا ہوں، کسی کو ذوق اور ہونا چاہیے تو اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرے۔ آپ دیکھو سیرت میں طائف کا قصہ، کوئی سیرت کی کتاب اس سے خالی نہیں، بڑا اہم واقعہ۔ تو ویسے وقت میں پہاڑوں کا فرشتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ حاضر ہوا،
اور عرض کیا کہ مجھے اللہ نے بھیجا ہے، میں جو ہے ملک الجبل ہوں، آپ حکم فرمائیں، یہ جو طائف کی بستی پہاڑوں کے بیچ میں بستی ہے نا، میں اس کو پیس دوں گا۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ میں رحمت بنا کر بھیجا ہوں، میں کیسے ان کے لیے بد دعا کروں؟ ارے یہ نہیں تو ان کی آنے والی نسلیں اسلام قبول کر لیں گے۔ ایسی رحمت سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے علاوہ اور بھی بے شمار واقعات ہیں جس سے ہم کو پتہ چلتا ہے کہ ہمارے آقا علیہ السلام کیسے ہر ذرے ذرے کے لیے رحمت۔ اب ایک خیال یہ پیدا ہو سکتا ہے کہ حضور جب رحمت للعالمین ہے، ذرے ذرے کے لیے رحمت ہے، تو عالمین میں مسلمان بھی آتے ہیں، کافر بھی آتے ہیں، منافق بھی آتے ہیں، یہودی بھی آتے ہیں، اچھے بھی آتے ہیں، برے بھی آتے ہیں، تو مسلمانوں کے اوپر تو رحمت ہونا سمجھ میں آتا ہے، یہ کافروں پر کیسے رحمت ہے؟ تو کسی نے پوچھ ہی لیا ایک صحابی سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کافروں پر کیسے رحمت ہے؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے۔ تو انہوں نے جواب دیا، آسمانوں سے جو عذاب رک گیا نا کہ کافر اس سے ہلاک کیے جاتے تھے حضور کے رحمت للعالمین ہونے کی وجہ سے۔ سابقہ امتوں کے واقعات قرآن اٹھا کر پڑھو آپ، حضرت نوح علیہ السلام کے واقعات، صالح علیہ السلام کے واقعات، ہود علیہ السلام کے واقعات، لوط علیہ السلام کے واقعات، شعیب علیہ السلام کے واقعات۔ اتنی توفیق نہیں ہوئی تو انبیاء کے قصوں کی تو بھی کتابیں چھوٹے چھوٹے ملتے ہیں، اہل سنت والجماعت کے علماء کے لا کے پڑھو، کیسا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ہلاک کیا، کیوں کیا؟ ہر ایک ہلاکت کے پیچھے ایک ریزن تھا، ایک وجہ تھی۔ شعیب علیہ السلام کی قوم بٹے باز تھی، ناپ تل میں بٹے بازی کرتے تھے۔ صالح علیہ السلام کی قوم نے گستاخی کی، اللہ تعالیٰ کا معجزہ جو ظاہر ہوا تھا اونٹنی، اس کو پیراں کاٹ دی اس نے۔ اسی طرح نوح علیہ السلام کی قوم کافر تھی، یہاں تک کہ ان کا بیٹا نافرمان تھا ان کا۔ قرآن میں ذکر ہے کہ جب حضرت نوح علیہ السلام کو حکم ہوا کہ آپ ایک کشتی بنائیں، اس میں ساری مخلوق کو جمع کریں، طوفان آنے والا ہے، تو آپ اپنے بیٹے سے کہے کہ بیٹا اللہ کا عذاب آنے والا ہے، سدھر سنبھل، اب تو بھی میرے ساتھ ہو جا، بچ جائے گا۔ تو کہنے لگا نہیں، پہاڑ پہ چڑھ جاتا ہوں میں، کتنا بھی پانی آندو، اونچا پہاڑ ہے وہاں تک نہیں آتا، مگر ایسی بارش ہوئی ڈوب گیا پہاڑ، ہلاک ہو گیا۔ تو عذاب کیوں آیا؟ حضرت نوح علیہ السلام بد دعا کیے تھے، جس کے نتیجے میں عذاب آیا۔ قرآن میں اس کا ذکر ہے، ربی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، کیا بولے؟ اے اللہ زمین پر ایک کافر کو بھی مت چھوڑ۔ کیوں؟ اگر تو ان کو چھوڑے گا تو یہ کیا کریں گے؟ لوگوں کو بگاڑیں گے اور خود بھی کفار بچے پیدا کریں گے۔ یہ ناراضگی ان کی، اللہ کا عذاب آ گیا اور ایسا پانی برسا، سب ہلاک ہو گئے، سوائے ان کے جو کشتی میں سوار تھے، بچ گئے، بعد میں ان سے پھر سلسلہ چلا۔ تو بتانا کیا چاہتا ہوں، ایسے کئی واقعات قرآن میں ہیں کہ ان انبیاء جو کہ رحمت ہے، ہر نبی رحمت ہے، ایسا نہ سمجھیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم رحمت، حضور صرف رحمت نہیں، رحمت للعالمین ہے، باقی سب انبیاء اپنے قوموں کے لیے، اپنے زمانے کے لیے، اپنے علاقے کے لیے رحمت تھے۔ انبیاء تو انبیاء ہیں، ایک عالم رحمت ہوتا ہے اپنی قوم کے لیے، ان کو ہدایت کی باتیں سکھا کے ان پر شفقت اور مہربانی سے راہ راست پر لاتا ہے۔ ماں باپ رحمت ہوتے ہیں اپنی اولاد کے لیے، ماں کے لیے آیا نا مثال اللہ نے دی کہ 70 ماؤں کی اللہ محبت رکھتا ہے، کیوں؟ ماں مہربان ہوتی ہے اپنے اولاد پر۔ تو جو بھی اللہ کے بندے ہیں وہ رحمت، تو اپنے اپنے درجے میں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کیا ہے؟ رحمت للعالمین۔ مگر ویسے انبیاء بھی قوموں کی نافرمانیوں سے ناراض ہو کر کے بد دعائیں کر دی اور ان کی قومیں ہلاک ہو گئی۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ ہے کہ کافروں پر بھی آپ رحمت ہیں، کہ کفر کیے جا رہے ہیں، شرک، نہ صرف وہ بلکہ حضور کے خود گستاخ ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کی رحمت ان کی شان میں کیسی کیسی گستاخیاں کرتے، بدبخت، اللہ معاف فرما دے رہا حضور کے صدقے میں، کیوں؟ حضور رحمت للعالمین ہے، تو اس کا فیض ان تک بھی پہنچ رہا۔ بعض احادیث میں آیا کہ شیطان کو تک امید ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کی وجہ سے اللہ اس کو معاف کر دے، یہاں تک آیا حدیثوں۔ تو ایسے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم رحمت والے۔ تو اب آپ دیکھیے حضور تمام اصناف مخلوق کے لیے، یعنی مخلوق کی کئی قسمیں ہیں نا، اس میں انسان بھی ہے، جانور بھی ہے، پرندے بھی ہے، شجر بھی ہے، حجر بھی ہے، جاندار بے جان، ہر چیز مخلوقات اللہ کی پیدا کرتا ہے، عالم میں داخل ہیں، تو ان سب کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ تو اس میں سب سے پہلے انسانوں کے لیے، تو جیسے میں نے ذکر کیا کافر ہیں تو ان کے لیے بھی رحمت ہے، مومنوں کے لیے تو رحمت ہونے میں آپ کو کوئی شبہ ہو تو مسلمان ہی نہ رہیں آپ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب پھر انسانوں میں آپ دیکھیں بہت سے طبقات ہیں، مرد ہیں، عورت ہیں، یتیم و یسیر ہیں، بوڑھے ہیں، بچے ہیں، اور بیوگان ہیں، بے شمار طبقات ہیں انسانوں کے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان میں ہر ایک کے لیے رحمت بن کر تشریف لائے، انسانیت کے لیے تو ایسے رحمت بن کر تشریف لائے۔ قرآن کہہ رہا ہے وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، کیا فرمایا اللہ تعالیٰ؟ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ کے معنی انسانوں کو خطاب ہو رہا ہے، کیا ہے؟ انسانوں، وَكُنْتُمْ یعنی تم سب تو کون سب؟ انسان کو کہیں گے نا اللہ تعالیٰ، قرآن کس کے لیے اترا؟ انسانوں کے لیے اترا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمایا کنتم، اور تم سب، علی شفا حفرہ، حفرہ کہتے ہیں گڑھے کو، شفا کہتے ہیں کنارے کو، من النار، نار کہتے ہیں جہنم کو، جہنم کے گڑھے کے کنارے تھے، یعنی اے انسانوں تم ایسے کام کر رہے تھے، کفر کر رہے تھے، شرک کر رہے تھے، ظلم کر رہے تھے، قتل و غارت گری کر رہے تھے، بدکاریاں کر رہے تھے، تو اس کا انجام کیا ہے؟
اس کا انجام ہے جہنم. تو تمہاری حرکتیں ایسی تھی کہ جہنم کے گڑھے کے کنارے پہنچ چکے تھے. فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا, تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اللہ نے تم کو اس سے بچا لیا. کیسے بچی انسانیت جہنم کے گڑھے سے کیسے بچی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے بچی. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن کا پیغام انسانیت کو دیا, اپنی سنت ان کو عطا کی, جس کو وہ اختیار کرے گا جہنم میں جانے سے محفوظ ہو جائے گا. تو یہ تو سارے انسانوں کے لیے. اب آپ دیکھیے ان کی جو تقسیم ہے طبقات کے اعتبار سے, ان میں ہر ایک کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت. عورتوں کے لیے کیسے سرکار رحمت ہیں. آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے قبل اس دنیا میں عالم یہ تھا, عورتوں کو پیر کی جوتی سمجھا جاتا تھا, جنسی خواہش کی تکمیل کا سامان سمجھا جاتا تھا. خود عرب میں تفصیل میں جاؤں گا تو بات لمبی ہو جائے گی, طلاقیں دیتے تھے, اپنے پاس رکھتے جاتے تھے عورتوں کو. یہ جو 3 طلاق فکس کیا نا شریعت نے, یہ عورتوں کے لیے رحمت ہے. ماضی میں جتنے چاہے طلاق مرد دیتے تھے, اس کے باوجود بھی عورت کو اپنے ساتھ رکھتے تھے. تو بیچاری کی زندگی کیا ہوتی تھی سوچو آپ. طلاقیں دیے جا رہا ہے, پھر اپنے ساتھ رکھ رہا ہے, یعنی چھوڑ رہا ہے, پھر پکڑ رہا ہے, چھوڑ رہا ہے, پھر پکڑ رہا ہے. تو جو تذبذب اس کی زندگی میں ہوتا ہوگا, کیا عالم ہوگا اس کا, سوچو آپ. تو یہ سرکار کی رحمت ہے. اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت میں بھی پھر کئی قسمیں ہیں نا, بیٹی ہے, بیوی ہے, ماں ہے, ان سب کی عظمتوں کو بڑھایا میرے سرکار نے. ماں کے لیے کیا فرمایا حضور نے, ماں کے خدمت تولے جنت ہے, جس کے ماں باپ راضی اللہ اس سے راضی. اور بھی جو ماں باپ کے فضائل میں ماں کی جو فضیلتیں بیان ہوئی ہے. پھر حضور نے فرمایا, کسی نے پوچھا یا رسول اللہ میں حسن سلوک کرنا چاہتا ہوں تو سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ تو حضور نے فرمایا تیری ماں. پھر دوسری مرتبہ پوچھا اس کے بعد, تو فرمایا تیری ماں. پھر تیسری مرتبہ پوچھنے پر بھی فرمایا تیری ماں. تو اس سے علماء کیا کہتے ہیں, مسئلہ کیا نکالتے ہیں کہ 3 درجہ ماں کا بلند ہے باپ سے بھی, سلوک کے اعتبار سے. تو کیسی عورت کی جو ہے جو قسم ہے ماں, اس کو سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عظمت عطا فرمائی کہ اس کے قدموں تلے, یعنی خدمت میں, قدموں تلے بول تو پیر کے نیچے جنت بول تو فزیکلی مراد نہیں, بلکہ اس کا معنی علماء نے یہ بیان کیا ہے کہ اس کی خدمت میں جنت ہے. ماں کی خدمت میں جنت ہے, ماں کی خدمت میں اللہ کی رضا ہے, اللہ کی خوشنودی ہے, رسول کی خوشنودی ہے. عورت کی ایسی عظمت بڑھائی. بیویوں کے حوالے سے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو حقوق متعین فرمائے, کوئی حقوق کا سسٹم نہیں تھا, جس کی لاٹھی اس کی بھینس. عالم یہ تھا, کئی تو آپ اٹھا کر پڑھیں سیرت کی کتابیں, اللہ توفیق دے, کئی مرتبہ بول دیا میں, اب کس حد تک وہ بات آپ کے دلوں تک پہنچے نہیں معلوم. پڑھنے پڑھانے کے حوالے سے پڑھیں, کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے اقرا, پڑھو سے شروع ہوا قرآن. تو عورتوں کے ساتھ جو سلوک ہوتا تھا کہ مائیں جو سوتیلی مائیں ہوتی تھی, باپ مر جاتا, بیٹے شادی کر لیتے تھے. اب اندازہ لگاؤ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر حرمت کے جو رشتے ہیں وہ بیان فرمائے. سورہ نساء میں لکھا ہوا ہے کون کون عورتیں حرام ہیں جس سے شادی نہیں کی جا سکتی. تو ان کے حقوق متعین کیے, نہ صرف حقوق متعین کیے, اپنی ازواج کے ساتھ حسن سلوک, شفقت, خیرخواہی, حقوق کی ادائیگی کی عظیم مثال حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی اسوہ میں چھوڑی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے, خیرکم لاہلی وانا خیرکم لاہلی. تم میں بہترین آدمی وہ ہے جو اپنی بیویوں سے اچھا ہے, اور میں تم سب میں اپنی بیویوں سے سب سے اچھا ہوں فرمایا سرکار. اب وہ کیسے اچھے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اس کو دیکھو آپ. رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا جو سلوک, جو شفقت, اس کے باوجود کہ کئی باتوں پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کے ساتھ ناراضگی کے موقع آتے تھے. حدیث شریف میں آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ازواج کے ساتھ سخت سے سخت ناراضگی یہ ہوتی تھی کہ صرف اپنے چہرے انور کو ایسے پھیر لیتے تھے. کبھی زبان سے کوئی بری بات ان کے لیے نہیں نکالی, کبھی کوئی سخت ڈانٹ ڈپٹ ان کو نہیں فرمائی, سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام کے بارے میں کوئی کسی سے تساؤل ہوتا تو حضور کسی کو نہیں بخشتے تھے, لیکن اپنی ذات کے بارے میں جب کوئی بات آتی تو معاف فرما دیا کرتے. اسی طرح بیٹیوں کی عظمت حضور نے کیسے بڑھائی, آپ اندازہ لگائیں. حضور فرمائے کہ اگر کسی کے یہاں 3 بیٹیاں ہو تو ہر زمانے میں بیٹیاں بوجھی سمجھی گئی, تو اس زمانے میں تو بہت ہی زیادہ بوجھ سمجھتے تھے, زندہ دفن کر دیتے تھے. تو حضور فرمائے کسی کے یہاں 3 بیٹیاں ہوں اور وہ ان کی اچھی پرورش کرے یہاں تک کہ وہ بڑی ہو جائیں اور ان کا گھر بسا دے, تو وہ اور میں جنت میں اس طرح ہوں گے فرمائے. یعنی یہ بڑی انگلی, یہ چھوٹی انگلی, یہ درجہ بھی بتایا حضور نے, پھر قربت بھی بتا دی. کسی نے پوچھا یا رسول اللہ 2 بیٹیاں ہیں, تو حضور نے فرمایا اس کے لیے بھی یہی بشارت. پھر ایک کے بارے میں پوچھا تو فرمایا اس کے لیے بھی یہی بشارت. اور یتیم بچوں کے حوالے سے بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی بات ارشاد فرمائی. ان کی تعلیم, بچیوں کی تعلیم و تربیت کی طرف توجہ دلائی. تو تعلیم و تربیت کا یہ مطلب نہ لیں جو آج کی تعلیم ہے, یہ تعلیم تو بد کردار بنا رہی ہے ہمارے بچیوں کو, میں اس کا مخالف نہیں ہوں, لیکن ہم کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ تعلیم کا نتیجہ کیا نکل رہا ہے. تعلیم سے مقصود کیا ہے, کیا پیسے کما لینا؟ کتنے ماں باپ ہیں آج اپنی بچیوں کو تعلیم کے نام پر, آپ کو حیرت ہوگی, اپنے شہر سے دور نہیں, اپنے ملک سے دور بھیج رہے ہیں, وہاں جا کر کے بچیاں بغیر محرم کے رہ کر پڑھ رہی ہیں. سینکڑوں مسلمان بچیاں ہیں, آپ کو نہیں معلوم ہے تو میں آپ کی معلومات میں اضافہ کر رہا ہوں, اور یہ تحقیقی بات کہہ رہا ہوں, کوئی میں جذباتی بات نہیں کہہ رہا ہوں. کئی بچیاں مسلمانوں کی جا کر کے بیرون ممالک میں, UK میں, آسٹریلیا میں, کوئی محرم ساتھ نہیں, سعودیوں کے ساتھ رہ رہے ہیں.
عزت بچ گئی تو غنیمت، ورنہ سب کیا ماحول ہے آپ جانتے ہیں. یہاں ہمارے پاس ایسے ماحول میں کیا تباہی ہو رہی ہے بچوں کی آپ کو پتہ ہے. آج ہمارے ماحول میں بہت اچھا ماحول ہے وہاں کے، اگر کمپیریزن میں آپ دیکھیں گے تو یہاں کتنی خرابیاں ہیں، تو وہاں کیا عالم ہوگا جہاں کوئی قسم کی پابندی نہیں ہے، تباہ و برباد ہو رہی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے جو محرم کا کانسیپٹ ہمارے دین میں، بغیر محرم کی عورت سفر نہیں کرے گی، چاہے وہ مقدس سفر ہو، حج کا ہو، عمرہ کا ہو، کوئی اچھا سفر ہو، بغیر محرم کے نہیں جائے گی. ایسی پابندی جو لگے، اس کی عزت و آبرو کی حفاظت کا کیسا انتظام فرمایا. اب لوگ کہہ رہے ہیں کہ زمانہ بدلے تو احکام بدل جاتے ہیں. یقیناً کون سے بدلتے ہیں آپ، ہم جس کو سمجھیں، یا پھر جو محققین کہیں، یا علماء کہیں، یا علماء طے کریں. کئی لوگ فتوے دے رہے ہیں ماڈرن قسم کی جو سوچ رکھنے والے. ارے مول صاحب وہ زمانے میں کہتے اونٹوں پہ جاتے تھے، بکریوں پہ جاتے تھے، گایوں پہ جاتے تھے، گھوڑوں پہ جاتے تھے، اب پلینوں میں جا رہے ہیں، یہاں بیٹھے وہاں پہنچے، یہاں بیٹھے وہاں پہنچے. آپ کہیں کا محرم محرم لگا مول صاحب کہتے. اتنا ترقی ہونے کا نہیں زمانہ. آج عورتوں کے ساتھ کیسی بدسلوکیاں ہو رہی ہے، تاریخ ہے اس کی پوری. آپ اٹھا کے دیکھیں دہلی کے واقعات آتے رہتے، ایک دو دن نہیں گزرتا. اتنا ترقی یافتہ شہر، اتنی سیکورٹی، عورتوں کے ساتھ زیادتیاں ہوتی ہیں وہاں، زنا بالجبر ہوتا ہے، قتل ہوتا ہے ان کا، لوٹا مارا جاتا ہے. آج کل عورتیں تو عورتیں، مرد بھی غیر محفوظ نہیں ہوں. یہ زمانہ تو وہ ہے، آپ ترقی کی بات کر رہے ہیں. تو آبرو سب سے اہم ہے. تو مقصد خالی سفر میں مرد رہنا نہیں ہے، اس کا پروٹیکشن کیسے ہو. عورت اپنا خود پروٹیکشن نہیں کر سکتی، کبھی مرد کوئی حاوی ہونا چاہے تو ہو جا سکتا ہے اس میں. مرد اگر حفاظت کرے کسی عورت کی تو اس کا پروٹیکشن ہوتا ہے. بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے لیے بھی اپنی رحمت کا اظہار فرمایا، ان کے لیے احکام بیان کیے، بیویوں کے لیے، بچیوں کے لیے، ماؤں کے لیے. عام احکام عورتوں کے لیے کہ کوئی حصہ پہلے عورتوں کا باپ دادا کی جائیداد میں ہوتا ہی نہیں تھا. شریعت میں پورے احکام بیان ہوئے ہیں، اور آپ وہ آیت اٹھا کر پڑھیے جس میں حصے بٹے بیان ہوئے ہیں، تو اس میں عورتوں کے حصے بٹے بیان کیے گئے، اس سے بچ کر کے مردوں کو ملیں گے. ایسی رحمت اور شفقت عورتوں پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی. اس کے علاوہ چھوٹے بچوں کے ساتھ ایسے شفیق تھے میرے سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ کوئی بچے حضور کی خدمت میں لائے جاتے تو اپنا دست پھرتے ان کے سو اور بوسہ دیتے، ان کو اپنے گود میں لے لیتے. اور لوگ لاتے تھے حضور کی خدمت میں اپنے بچوں کو برکت کے لیے. کئی بچوں کی تحنیک فرماتے تھے. تحنیک کسے کہتے ہیں؟ گٹی دینا، اذان دینا سیدھے کان میں، بائیں کان میں اقامت دینا، اور شہد چٹانا جو کرتے ہیں نا، اس کو کہتے ہیں تحنیک. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کی تحنیک فرمایا کرتے. خود اپنے نواسوں کی تحنیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. امام حسن حسین رضوانہ کی سرکار پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اچھے اچھے نام رکھے. ان کا نام حضرت علی نے حرب رکھا تھا. حرب کے معنی ہوتے ہیں جنگ کے. بہادر لوگ تھے تو وہ ایسے نام رکھتے تھے جس سے بہادری ظاہر ہو. کوئی برا نام نہیں تھا، لیکن حضور نے فرمایا نہیں، میرے بچے تو حسن اور حسین ہیں، یہ صفت والے ہیں، جنتی نوجوانوں کے سردار. حضور نے ان کی تحنیک فرمائی. جب وہ روتے تو حضور اپنے سینے سے لگا لیتے. بھوکے ہوتے تو اپنی زبان پاک ان کے منہ میں دے دیتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے شہزادوں میں. تو یہ کیسی شفقت ہونی چاہیے بچوں کے ساتھ حضور نے سکھایا. سخت سردی کے موسم میں لوگ اپنے بچوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پانی لے کر کے آتے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں اپنا دست اخضر ڈال دیتے تھے. حالانکہ ٹھنڈک میں مدینہ شریف میں جب سخت سردی ہوتی ہے تو بہت ٹھنڈک ہوتی ہے، تو پانی بھی سرد ہو جاتا ہے برف کے معنی، لیکن اس کی پرواہ نہیں کرتے تھے. اپنا دست اس میں ڈالتے تھے تاکہ وہ پانی لوگ بچوں کو پلائے لے جا کر. تو ایسی شفقت بچوں پر تھی. ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے شہزادوں کو چوم رہے تھے. ایک شخص آئے، سردار تھے قبیلے کے، سارا ایسا منظر دیکھنے کے من میں کہے کہ آپ بچوں کو چومتے ہیں. عربوں میں یہ معمول نہیں تھا، پہلے جہالت تھی، سخت قسم کے لوگ ہوتے تھے اور اس کو اپنے لیے کمزوری سمجھتے تھے کہ بچوں کے ساتھ شفقت، نرمی، محبت کا اظہار کیا جائے. تو وہ کہنے لگے کہ آپ بچوں کو چومتے ہیں، ہمارے پاس تو نہیں چومتے. تو حضور نے فرمایا میں کیا کروں کہ اللہ نے تیرے دل سے رحمت نکال لی، تیرے دل میں رحم نہیں ہے، میں کیا کر سکتا ہوں. تو کیا پتہ چلا بچوں کے ساتھ شفقت. تو اس سے ہوتا کیا ہے، بچوں کو تربیت کے لیے ڈانٹ ڈپٹ کرنا بری بات نہیں، لیکن ہر وقت ڈانٹ ڈپٹ، ہر وقت جھڑکنا. کئی لوگ مردانگی کیا سمجھتے ہیں معلوم آپ کو؟ عورتوں بچوں پر ڈھک ڈالنا. کئی مرد ہمارے گھر میں ان کی مردانگی ہی، گھر میں آتے ہڑ ہوڑ پھینک پھاک، گالی گلوچ، برا سلوک. کیا بولتے مرد ہے، ہم جو چاہے کر سکتے. اور پھر ان کی ماں بہنیں سپورٹ بھی کرتی، اچھا کرا تو، اچھا کرا بولتے. جبکہ خود بات جب ان کے بچوں کے اوپر آئے، یعنی بھانجے کو اگر وہ ڈانٹ دے تو غصہ آ جاتا نانی کو، لیکن پوتروں کو ڈانٹے تو نہیں آتا، یا بیوی کو ڈانٹے تو نہیں آتا، بیٹی کو ڈانٹ دیا تو آتا ان کو ہمارا داماد ڈانٹا بلکہ. تو یہ دوہرا معیار. تو پتہ کیا چلتا ہے ہم کو اس سے کہ یہ بری بات ہے. سب کے ساتھ رحمت اور شفقت کا سلوک. اس کے علاوہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایسے رحمت للعالمین یتیموں کے لیے، مریضوں کے لیے، مردوں کے لیے، کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو طریقہ نماز جنازہ سکھایا جس میں دعا کی جاتی ہے مردوں کے لیے رحمت کی، اور پھر ان کے لیے ایصال ثواب کا حکم ہمارے دین میں حضور نے دیا، ان کے لیے استغفار کرنے کا اولاد کو حکم دیا مسلمانوں کو. اور کتنی دعائیں ہیں حضور کی جس میں والمؤمنین والمؤمنات والمؤمنین والمؤمنات، ہر دعا میں شامل کیا جا رہا ہے ان کے مغفرت کے لیے، ان کی بخشش کے لیے دعائیں کی جا رہی ہے. یہ تو انسانوں کے حوالے سے مختصر میں نے چند باتیں رکھی. اسی طرح پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جانوروں کے لیے، پرندوں کے لیے، پیڑ پودوں کے لیے اور ذرے ذرے کے لیے رحمت. اس حوالے سے بے شمار حدیث میں ہم کو باتیں ملتی ہیں، واقعات ملتے ہیں. ایک واقعہ سناتا ہوں میں آپ کو. ایک مرتبہ کیا ہوا، ایک صحابی کا اونٹ پاگل ہو گیا، جس کو دیکھا مر رہا، جس کو دیکھا مر رہا، بھاگنے سوچے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ہوئی کہ اونٹ پاگل ہو گیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں چل کے دیکھتا ہوں. تو صحابہ بولے یا رسول اللہ بالکل مجنون ہو گیا، جس کو دیکھا مر رہا، کوئی گستاخی آپ کے ساتھ نہ کر دے. تو سرکار فرمائے، حدیث میں آیا واقعہ، وہ اللہ کے رسول کو پہچانتا ہے. فرمایا کیا؟ فرمایا اللہ کے رسول کو پہچانتا ہے. سرکار تشریف لے گئے. جیسے ہی وہ اونٹ دیکھا بھاگتے ہوئے، صحابہ ڈر گئے.
وہ آ کر کیا کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کر دیا. تو صحابہ دیکھے تو ان کا جو جذبہ عقیدت تھا وہ انتہا کو پہنچ گیا. تو عرض کیا یا رسول اللہ یہ تو جانور ہے, ہم کو زیادہ یہ فرض بنتا ہے کہ ہم آپ کو سجدہ کریں. تو میرے سرکار کی آواز و انکساری کے قربان جاؤ. فرمایا نہیں نہیں, صرف سجدہ اللہ کے لیے روا ہے. ان کو منع فرمایا. پھر وہ اونٹ پر اپنا دست اقدس پھیرے تو وہ نارمل ہو گیا. پھر سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس اونٹ کے مالک کو بلاؤ. بلائے گئے صحابی. انہوں نے پوچھا کہ یہ اونٹ مجھ سے شکایت کر رہا ہے کہ تم اس پر بوجھ زیادہ لاتے ہو, کام زیادہ کراتے ہو, کھانے کو صحیح نہیں دیتے. اللہ اکبر. تو کیسی رحمت اور شفقت تھی میرے سرکار. حضور فرمائے اپنے جانوروں پر زیادہ بوجھ مت لا دو, ان کا چارہ پانی ان کو وقت پر دے دیا کرو. ارے یہاں انسانوں کو نہیں دیتے بھائی میرے. کئی گھروں میں بیویاں بھوکی مرتی ہیں, بے غیرت مرد احساس تک نہیں ہے. بیمار ہوئے اماں کے پاس چلے جاؤ, وہاں علاج کرا لو, جا کے پیسے لے کے آؤ. کیا کیا ظلم نہیں ہوتا گھروں میں مسلمانوں کے. انسانوں کے ساتھ کہہ رہا ہوں میں, ہماری جنس ہے نا وہ, تو چلو بھائی جانور بعید ہے ہم سے ذرا دور ہے, خود اپنی جنس کا احساس نہیں. بہرحال بتانا چاہ رہا ہوں ایسا معاملہ سرکار کا شفقت کا. ایک مرتبہ سفر میں تشریف لے جا رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, قافلہ رکا, لوگ بکھر گئے. اس کے بعد جب مجتمع ہوئے, ایک چڑی جو ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر منڈلا رہی تھی. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قربان جاؤ, کیسا ہر ایک کا احساس کرنے والے اور کیسی غیب دانی اللہ نے عطا فرمائی تھی. صحابہ سے پوچھا کہ تم میں کون ہے جو اس پرندے کے بچے کو اٹھا کر لایا ہے. تو صحابی عرض کیے کہ یا رسول اللہ میں لے کے آیا, ننھے ننھے اچھے دکھے تو اٹھا لیا ان کے گھونسلے میں سے. حضور فرمایا لے جاؤ واپس ڈال دو, اس کی ماں کا دل تڑپ گیا. فرمایا تو پرندوں کے اوپر تک ایسی شفقت فرمانے والے میرے آقا. اب ہم ان کے امت ہی. اب اس حوالے سے بے شمار واقعات, خالی واقعات بیان کرنا اپنی تقریر کو شاندار بنانا مقصود نہیں ہے. پیغام کیا ہے اس کے تحت ہمارے؟ ہم رحمۃ اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہی ہے نا, اور حضور کے صدقے میں اللہ نے ہم کو قرآن میں خیرہ امت فرمایا. بہترین امت جتنے پہلے گزر گئے ہمارے جیسے. اپنے اپنے گریبان میں جھانکنے کی ضرورت ہے. خیرہ امت ہے کیا, ہم خیر والے ہیں کیا, بھلائی والے ہیں کیا, ہمارا کیا کردار ہے, کیسی زندگیاں ہیں. صورت اور سیرت کے حوالے سے رحمۃ اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی اللہ نے بنا دیا خدمت سے. بابا دادا تھے, لوگ اچھے تھے بہت, ہم پیدا ہو گئے ان کو, ہم بھی ہو گئے حضور کی امتی. مگر ہمارا کردار کیا ہے, کیا ہونا چاہیے رحمۃ اللہ عالمین کی امت کا کردار؟ تو سب سے پہلے تو یہ ہونا چاہیے, عدل و انصاف ہونا چاہیے طبیعت. رحمۃ اللہ عالمین کی اگر ہم امتی ہیں تو ہر ایک کو اس کا حق دو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسان تو انسان, جانوروں, پرندوں, بے جان چیزوں کا تک حق عطا فرمایا کرتے تھے. حضور فرمایا کہ کپڑے پھٹ بھی جائیں تو سی کر پہنو, بے جان چیز کا حق ہے وہ. جوتی پھٹ جائے تو اس کو سی کر پہنو. یہ سب حقوق ہم کو جو سکھائے, عدل ہے ہر چیز کے ساتھ, ہر چیز کے ساتھ انصاف کرنا ہے. دوسرے یہ کہ رحمت و نرمی کا برتاؤ. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دشمنوں کو تک معاف کرے. اگر رحمت کے اس پہلو پر میں گفتگو کروں تو پورا ایک موضوع ہے وہ, کہ کیسے کیسے سخت دشمنوں کے ساتھ بھی مہربانی کا معاملہ. میرے سرکار فرمائے خدا را دشمنوں کو چھوڑو, بات کی بات ہے, اپنے دوستوں کے ساتھ رحمت کر لو, اپنے گھر والوں کے ساتھ شفقت کر لو, اپنے پڑوسیوں کے ساتھ مہربانی کر لو, اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ حسن سلوک کر لو. یہی کافی ہوگا. سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم رحمت العالمین ہمارے آقا, ان کے امتی, اس کا اظہار ہوگا. اس کے علاوہ بزرگوں کی تعظیم, بچوں کے ساتھ شفقت. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رحمت العالمینی کا جو فیض ہم تک اگر آیا ہے تو اس کی یہ علامت ہوگی کہ ہم ان کے ساتھ یہ سلوک کریں. جانوروں کے ساتھ سلوک اور بھی ہے بہت سی, تقریر لمبی ہوتی, بات زیادہ ہوتی, میں اشارہ دے دیا. رحمت العالمین کے واقعے میں امتی ہے تو ہماری شخصیت لوگوں کے لیے شفقت, خیر خواہی اور رحمت کا باعث ہونا چاہیے, زحمت نہیں, ایذا رسانی کا باعث نہیں, ہر کام میں. اب ویسے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ان کے نام پہ جلوس جلسے نکال کے کیا کیا کرتے ہیں آپ کو سب معلوم ہے. کیسی کیسی ایذائیں, ساؤنڈ پولوشن, روڈ پولوشن, وائس پولوشن, اور بھی کیا کیا پولوشن ہے, جتنی لسٹ بن سکتی ہے اس میں سب کہیں نہ کہیں ہم فٹ ہو جاتے ہیں. تو اس سے ہم کو اجتناب کرنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اے اللہ ہم سب کو نیک توفیق عطا فرمائیے. ہمارے آقا جو رحمت العالمین ہیں ان کے ہم کو سچے متبع, اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے رحمت العالمین کا جو فیض ہم کو نصیب ہے اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائیے. شر سے, فساد سے, ایذا رسانیوں سے ہم کو بچائیے. وصلی اللہ تعالیٰ علی سیدنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین.